السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الدين عند الله الإسلام۔ وقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ معزز معقر حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں، ہم نشیں، ہم جلیس ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ میں چاہوں گا انہی دو آیات کے تحت کچھ دیر لب کشائی کروں۔ جہاں پر ظلم و ستم کا شباب ہوتا ہے، جہاں پر ظلم و ستم کا شباب ہوتا ہے، وہاں نازل عذاب ہوتا ہے۔ ہر قسم کی بڑائیاں حمد و ثنا اس رب الارباب مسبب الاسباب کے لیے مخصوص ہے
جس نے ہم بنی نوع انسان کو پیدا فرما کر اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب فرمایا، اس کے بعد ہمارے لیے تمام ضروریات زندگی سے سرفراز فرمایا، بعد ہماری رشد و ہدایت کے لیے آمنہ کے جگر عبداللہ کے در یتیم اپنے حبیب تاجدار مدنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر تشریف لائے اور ہمیں راہ ضلالت سے بھٹکے ہوئے راستوں سے ہدایت بخشی، اور صرف ایک خالق، ایک مالک، ایک رازق کے سامنے سرب سجود ہونے، سجدہ ریز ہونے اور سر خم کرنے کی تعلیم دی۔ آپ پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ برادران اسلام، اسلام جس کا ہم ماننے والے ہیں، اس تعلق سے رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شکوک و شبہات، بلا تشکیک و ارتیاب، اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دنیا کے اندر بہت سے مذاہب، ادیان اور ملل نے جنم لیا، جن کے آئین میں خامیاں اور قوانین میں کوتاہیاں تھیں اور اب بھی ہیں، لیکن اسلام ایک ایسا دین اور مذہب ہے جس میں کسی بھی قسم کی کمی اور خامی نہیں ہے، کیونکہ یہ خالص اللہ کا دین ہے۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر اور ہماگیر مذہب ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے، ہر گوشے کے متعلق ایسے صحیح معتدل دستور و قوانین بنائے گئے ہیں جن پر ایک انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا مہکتا ہوا گلدستہ ہے جس کے ہر پھول میں روحانی مہک اور جس کی ہر پتی میں اخلاق و کردار کے نقوش نظر آتے ہیں، جس میں ذرہ برابر بھی ترمیم و تنسیخ کی کوئی گنجائش نہیں، بلکہ یہ دین ایک مکمل اور منظم دین ہے، جیسا کہ فرمان خداوندی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے اور 4 مرتبہ آپ نے عمرے کیے ہیں۔ سن 10 ہجری میں آپ نے حج کیا، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ 9ویں ذی الحجہ کو مقام عرفہ میں بلیغ اور مؤثر آپ نے خطبہ دیا تھا،
اور امت مسلمہ کے لیے بہت ساری ہدایتیں، نصیحتیں، وصیتیں آپ نے کی تھیں۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد رب کائنات نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کامل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے اپنی تمام قسم کی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اے امت محمدیہ۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا اس لیے کہ یہ دین تمہارا ہے۔ دین اسلام میں نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، آج میں راضی ہو گیا۔ بہرکیف معلوم ہوا دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ملل ہیں، سب سے اشرف، سب سے مقدس، سب سے منزہ، سب سے مکمل پاکیزہ اگر مذہب ہے تو وہ دین اسلام ہے، جس کا آج ہم فخر سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اور احادیث کے مطابق عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الغفار، عبد الستار وغیرہ اسلامی نام رکھتے ہیں، لہٰذا ہم مسلمان ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنے اپنے گریباں میں جھانکیں، اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لیں تو یہ بات مترشح ہو جائے گی، منکشف ہو جائے گی، ظاہر و باہر ہو جائے گی کہ ہم اپنے دعوے میں کہاں تک سچے اور صادق ہیں۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، جس طرح سے برساتی میڈک ٹٹر کرتے ہیں ویسے ایک مہینہ کی نمازی، اور ابھی صف خالی ہے، مسجدیں ویران غیر آباد ہو رہی ہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ ہم جہنمی ہیں، جتنے بھی ہمارے مزید ساتھی ہوں گے جہنم میں بڑا ہی مزہ آ جائے گا۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، جب تمہارا وہ دشمن ہے تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان اپنے چیلوں کو، اپنے مریدوں کو، اپنے متبعین کو بلاتا ہے، کیوں؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، کہ سب کے سب جہنمی بن جاؤ۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کیا ہے؟ حقیقت میں لہو و لعب ہے، کھیل تماشا ہے۔ جہاں کھیل تماشے شروع ہوتے ہیں ایمان والے وہاں فوج در فوج پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ نماز کا وقت گزر رہا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ 2 دن سے ظہر اور عصر میں 2 یا 3 آدمی جماعت ہو رہی ہے، بڑی مشکل سے اذانیں ہو رہی ہیں۔ ہماری مسجدیں ویران کیوں نہیں ہوں گی؟ غیر ہماری مسجدوں کو کیوں نہیں منہدم کریں گے؟ کیوں نہیں چھینیں گے؟ دعویٰ ہے تو ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن حقیقت معنی میں دیکھا جائے تو ہم اسلام سے کوشوں دور ہٹے ہوئے، اسلام کے احکام و قوانین کو اپنے پیروں سے روند رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنے پیروں سے کچل رہے ہیں، پھر بھی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے والے، یہی مسلمان ہیں۔
ہمیں معلوم نہیں کہ مسلمان کہتے کسے ہیں۔ رب جواب دیتا ہے کہ مسلمان اسے کہتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ ورزق کریم۔ سچے پکے ایمان والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ پروانہ دے رہا، سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ ایمان والے دراصل ہوتے کیسے ہیں۔